اچھا یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اٹ از دا ڈکری آف اللہ اینڈ ہی ڈز وٹ ہی ولس قدر اللہ وما شاء فعل. وٹ ایگزیکٹلی از تقدیر مغیرہ بھائی؟ تھوڑا سا ٹیکنیکلی. علی بھائی تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے بارے میں لکھ دی ہے اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی وہ کنٹنجنٹ ہیں جو کہ کچھ ایکشن سے کے نتیجے میں پیش آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر باؤنڈ کر دی ہے. تو تقدیر کی آپ سمجھ لیں دو ایک ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ تو وہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو پیدائش ہماری ہونی تھی ہماری ہو گئی، ہم اس میں میری کوئی اپنی ول انوالو نہیں تھی. اسی طریقے سے میری موت کب ہونی ہے، اور اسی طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کتنی دینی ہے، رزق دینی ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں. کہاں لکھ دی؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھنی. اور یہ لوح محفوظ میں لکھنا جو ہے ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی چیزیں. رہی بات دوسری، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹینجنٹ رکھی ہیں. کنٹینجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ اپون سرٹن ایکشنز ہیں، کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے یہ تو کرے گا تو میں تجھے عطا کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ میٹرز جو ہیں وہ انسان کے اختیار میں بھی رکھے ہیں. تو دیر آر ٹو ایسپیکٹس آف اٹ، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فری ول انسان کو بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پہ انسان کو مجبور بھی کیا. تو وہاں پہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور جہاں پہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو انسان کو اور مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بیسکلی میرے پاس کتنے اختیارات ہیں، کتنی میرے پاس فری ول ہے، کہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے اور کہاں پہ نہیں ہوں. مثال کے طور پہ جہاں پہ چیز میرے اختیار میں نہیں تھی اور میرے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے سے بھول میں ہو گیا یا نیند کی صورت میں ہو گیا، تو وہاں پہ اللہ نے کہا رفع القلم، اس سے انسان قلم اٹھا دیا گیا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن جہاں پہ انسان نے سوچ سمجھ کے اپنی فری ول کے ساتھ کام کیا تو وہاں پہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور ظاہر ہے انسان کو چاہیے کہ وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان لوٹے بھی، پھر انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے. میں تو یہ موٹا موٹا ایک چھوٹا سا ایک بریف سا فلوئڈ سا آئیڈیا ہے تقدیر کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جی، جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اچھا اس حوالے سے میں امام ابن قیم کی نا 4 کمپوننٹس آف قدر، جی بالکل، یہ میں کوٹ کرتا ہوں. جی بالکل. He said that Qadr has 4 levels, 4 components کہہ لیں. Number 1 knowledge, علم. ایسے Allah knows everything, past, present and future. That's why He's Allah. جی بالکل ایسے. That's why we worship Him, right? That's why we trust Him. That's why we ask Him. That's why we beg to Him. That's why we make dua to Him. And He's so merciful and full of wisdom. تو ہمیں پرابلم نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے علم سے. پہلی چیز کہ نالج. دوسرا وہ کہتے ہیں لیول کیا ہے، کمپوننٹ کیا ہے، رائٹنگ، کتابہ. He said that Allah wrote everything in asked the pen to write everything in Allah al-Mahfuz, the preserved tablet. الکتاب بھی کہتے ہیں اسے. اور یہ وہ والے رائٹنگ ہے which is absolute, based on his absolute knowledge, which is the highest level of تقدیر. یعنی these words will never change. اور جو وہ ہے نا کہ تقدیر پھر چینج ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ نیچے کا لیول ہے، وہ اینجلز کے پرسپیکٹیو سے، ہمارے پرسپیکٹیو سے تقدیر کا چینج ہونا. لیکن لوح المحفوظ میں چینج بھی آلریڈی آئی تھنک اٹس ریٹن، رائٹ. تیسرا کمپوننٹ وہ کہتے ہیں جو فائنل اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے نا جو انچینجبل ہے، یس، وہ والی چیز لکھی بھی ہے، وہ والی چیز لکھی ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. تو اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ثابت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں واضح کر دی. جی. تیسرا کمپوننٹ وہ کہتے ہیں ول ہے، مشیہ. ایسے ہی مشیہ اللہ رب العالمین کے نتھنگ ہیپنز ایکسیپٹ بائی اللہز ول. اور چوتھا ہے کریشن، خلق. اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ انکلوڈنگ آور ایکشن. ایسے ہی. اچھا اب یہ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرا بھائی، کہ سپوز وی ہیو این ایگزامپل آف اے اسٹوڈنٹ پریپیئرنگ فار ایگزامس. اب اللہ آلریڈی نوز وٹ دا اسٹوڈنٹ ول اسکور. اٹ از آلریڈی ریٹن. اللہ کا نالج آ گیا، اٹ از آلسو ریٹن وہ کتنا اسکور کرے گا. اللہ ولز دیٹ ایفرٹ لیڈس ٹو سکسیس ان جنرل. اللہ کی ول بھی ہے، مشیت بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رول بنا دیا، یونیورسل رول، کہ جو ایفرٹ کرے گا اس کو سکسیس ملے گا. یہ ول ہے اللہ. اللہ آلسو کریٹڈ دی اپرچونیٹیز، دی انٹیلیجنس اینڈ دی آؤٹ کم. اللہ تعالیٰ نے ایکشنز کو بھی کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا. جی. اسی طرح ایک اور مثال. اچھا یہاں پہ میں بات واضح کر دوں کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کے پاس فریڈم تھا ٹو چوز ویدر ٹو اسٹڈی اور ناٹ، اور وہ چوائس جو ہے ود ان اس کی لمیٹڈ فری ول میں ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں مغیرہ بھائی کہ یس وی ڈو ہیو فریڈم آف ول، فریڈم آف چوائس، بٹ اٹ آپریٹس ود ان دا گرینڈ ڈیزائر آف اللہ سبحانہ وتعالی.
within the grand choice of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی وہ مشیت سے باہر نہیں ہے. مشیت سے اللہ کی مشیت جو ہے نا ہر چیز کو انکمپاس کی ہوئی ہے, یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہو سکتی. تو اب وہ اللہ کے وہ مشیت کیا ہے, وہ ایک گرینڈ ڈیزائن ہے جس کے اندر ایک لمیٹیشن ہے. علی بھائی میں اس کی نا مثال دیتا ہوں, جیسے ایک سائبر اسپیس ہے. آپ اگر کسی سائبر اسپیس کے اوپر جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی پیج کے اوپر یوٹیوب پہ جاتے ہیں, یا پھر اس طریقے سے آپ فیس بک میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نا آپ پاس سرٹن فریڈمز بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرٹن آپ پاس لمیٹیشنز بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہاں پہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ایون ایکشنز بھی کریٹڈ ہے. یعنی آپ کوئی بھی ایکشن پرفارم کرتے ہیں اس کا سرٹن آؤٹ کم ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ نیا پیج کھلے گا, اس پیج کے اوپر یہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ ہوگا, یہ ہوگا. وہ ایکشنز بھی کریٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ انہی ایکشنز کے اندر ہی آپریٹ کر سکتے ہو. تو گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے لمٹ کیے ہوئے کہ آپ یہ انسان کر سکتا ہے اپنی لمٹ کے اندر, یہ گناہ انسان کے, اور وہ آلریڈی ایگزسٹڈ ہے, وہ کریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انسان کے, تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس سائبر اسپیس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ آپ کے پاس فریڈم ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس گرینڈ اسکیم آف ڈیزائن کے اندر آپ اس فریم ورک سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی اس میں سرٹن ایکشنز پرفارم کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک یہاں پہ بھی لمیٹیشن ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک فری ول کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے جو بڑی ایک لمیٹڈ فارم میں ہے. تو ٹھیک ہے, وہ لمیٹڈ ہے اور اسی کی ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے, بس اتنی ہی اکاؤنٹیبلٹی. میں کچھ اور مثالیں دیکھیں, وی کین سے اللہ کریٹس دی ایکشنز بٹ ہیومنز ایکوائر دیم, ٹھیک ہے, رائٹ. اور یعنی مطلب ہے کہ ہیومن بینگز, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریٹڈ دم, ہیومن بینگز پرفارم دم, یہ زیادہ بہتر ہے. اوکے, یعنی عمل انسان کا ہوتا ہے, تخلیق جو ہے اس ایکشن کی اللہ کی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں اپنی مرضی سے, اپنی ول سے ایک بلٹ فائر کرتا ہوں, ایک گن کو فائر کرتا ہوں, لیکن وہ گن فائر ہوتی ہے اور وہ نقصان پہنچائے گی, اس کی ایگزسٹنس اور پھر اس کا نتیجہ, اس کا آؤٹ کم, یہ سب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ول میں, یعنی یہ اللہ کی کریشن ہے. اس کو ہمارے ہاں اوکیجنلزم بھی کہتے ہیں فلسفی کے اندر. اور یعنی ایک چیز جو ہے, تو مثال کے طور پہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ میرا ایک ایکشن کا خالق ہے, لیکن اللہ اس ایکشن کا فاعل نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے اور میرے ایکشنز کے خالق ہیں لیکن فاعل نہیں ہے. یعنی دی ایکشن از کریٹڈ بٹ آئی ایم پرفارمنگ اٹ. اٹس جسٹ لائک ایک گن ہے, گن اللہ نے یعنی کریٹ کسی اور نے کی ہے, لیکن اس کو فائر کوئی اور کر رہا ہے نا. تو یعنی اس گن کی جو ایکچوئل ایکشن اور ایگزیکیوشن ہے وہ انسان کرتی ہے, اسی لیے انسان از ٹو بی بلیمڈ when he commits a kind of a major sin or any sin. اچھا, میں ایک اور اگر مغیرہ بھی مثال دوں, کچھ ایسی مثالیں جی پلیز بنائی بھی ہیں, نکالی بھی ہیں, کہ سپوز جی پی ایس سسٹم ہے, دا کریٹر آف دا جی پی ایس نوز آل دا پاسبل روٹس, ٹھیک ہے. آپ ایک اسپیسیفک روٹ چوز کرتے ہیں تو سسٹم ایڈجسٹ کرتا ہے اس روٹ کے مطابق اینڈ ریکارڈز بیسڈ آن یور چوائس. جی جی, بٹ دا کریٹر نوز آل دا پاسبل روٹ یو کین ٹیک. چوائس ریئل ہے بٹ دا سسٹم از فلی اویئر. کین وی سے دیٹ جیسے جی پی ایس ہے, وغیرہ میپ ہے, بالکل اس میپ کے سارے رستے, سارے پاسبل چوائسیز جو ہے وہ اس میپ کے کریٹر کو آلریڈی پتہ ہے. اب ود ان دا میپ جو بندہ چل رہا ہے یا چوائس لے رہا ہے, اس کے پرسپیکٹو سے وہ چوائس ہی لے کر چل رہا ہے, ایسے ہی, رائٹ. اب وہ لیٹ سے اور وہ چوائس رائٹ جانے کے بجائے لیفٹ جاتا ہے, وہ بھی کریٹر کو آلریڈی ایسے ہی, وہ چوائس ہے. لیکن وہ دیکھیں نا, وہ ان میپس کے, وہ ان روٹ سے باہر نہیں نکل سکتا. بالکل. یعنی اگر اس نے اسلام آباد جانا ہے اور اسلام آباد جا رہا ہے تو اس کے رستے 2-3 ہی ہیں, ان 2-3 رستوں میں ہی وہ رہ سکتا ہے, اور وہ جو آپریٹ کر رہا ہے وہ اسی ہی آپریشن فریم آف ورک کے اندر ہی آپریٹ کر رہا ہے, اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یعنی ان ادر ورڈز ایک بات سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی, اور اللہ نے وہ سب چیز تخلیق بھی کی ہے, اور اللہ کو چونکہ علم بھی تھا اللہ نے لکھ بھی دی ہے. کہنے کا مطلب یہ چاروں ایسپیکٹ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا, ارکان تقدیر, وہ 4 ہیں. جیسے آپ نے ذکر کی شروع میں کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نالج, اللہ تعالیٰ کا لکھنا, اللہ تعالیٰ کی مشیت, اور اللہ تعالیٰ کا خلق, یعنی اللہ نے کریٹ کیا ہے, وہ خالق ہے.